تو دوستو جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ قادیانیوں کا اہم ہی رولا ہے جی، آئیں جی وفات عیسیٰ علیہ السلام پہ بات کریں، وفات عیسیٰ علیہ السلام پہ بات کریں۔ اصل میں ان کو چاہیے کہ یہ لوگوں کو بلائیں، ان کو دعوت دیں اور ان سے یہ کہیں کہ آئیں مرزا قادیانی کی نبوت پہ بات کریں، مرزا غلام قادیانی پہ بات کریں۔ اگر ایک شخص مرزا قادیانی کو اللہ کا نبی اور رسول مان لیتا ہے، نعوذ باللہ، وہ قادیانی ہو جاتا ہے اور مرزا قادیانی کو مانتا ہے کہ یہ اللہ کا نعوذ باللہ نبی اور رسول ہے، تو ایٹومیٹکلی وہ حیات کے عقیدے، وفات کے عقیدے کو بھی مانے گا، کیونکہ نبی کی بات ماننا ہم پر فرض ہے۔ اگر صحیح اسناد کے ساتھ وہ بات ہم پہ پہنچے تو ہم انکار نہیں کر سکتے۔ تو جس نے بھی مرزا قادیانی کی بیعت کرنی ہے وہ باقی مرزا قادیانی کی ساری باتوں کو تسلیم کر لے گا۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہر بات علیحدہ علیحدہ بتا کر اس کو منوائی جائے۔ اب جیسے کوئی شخص ہندو یا عیسائی یا کوئی بھی ایسا شخص اسلام میں داخل ہوتا ہے تو کیا مسلمان، اگر کوئی عیسائی اسلام میں داخل ہوا ہے تو کیا مسلمان پہلے اس کو یہ بات بتائیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام حیات ہیں، یا مسلمان اس کو کوئی اور باتیں بتائیں گے؟ سمپل اس کو کلمہ پڑھائیں گے اور اسلام میں داخل کریں گے، اس کے بعد اس کو قرآن کی تعلیم دیں گے، اس کو اسلام کی تعلیم دیں گے، جتنی ممکن ہو سکا وہ سیکھ سکا وہ سیکھے گا، اس کو نماز سکھائیں گے، اس کو نماز کا طریقہ بتائیں گے، اس کو کلمہ شریف سکھائیں گے۔ مگر قادیانیوں کی چکی جو ہے یہ الٹی چل رہی ہوتی ہے، جب پوچھ لو جی کیا کرنا ہے، وہ جی وفات عیسیٰ علیہ السلام پہ بات کرنی ہے۔ بانی جماعت احمدیہ ان کو مخاطب کر کر کے کہہ چکا ہے کہ یہ معاملہ چھوڑ دو، یہ معاملہ کوئی اسلام کا جز نہیں ہے، وفات عیسیٰ علیہ السلام کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو راہ میں ویسے ہی آ گیا اور ہم نے حل کر دیا۔ مگر قادیانی جماعت، ان کے مبلغین، ان کے سوشل میڈیا پہ بیٹھنے والے بندے، ان کے مربیان، جس کے پاس چلا جائے وہ جی عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے۔ تمہیں عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کی فکر نہیں کرنی چاہیے، تمہیں مرزا قادیانی کی نبوت کی فکر کرنی چاہیے، مرزا قادیانی کے کردار کی فکر کرنی چاہیے، مگر ہے اس پہ کوئی کلام کرے۔ تو چلیے بہرحال ہمارے ساتھ ہمارے ساتھی موجود ہیں، انشاءاللہ ہم ان سے بھی بات چیت کرتے ہیں۔ تو ڈاکٹر پائسپیر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ڈاکٹر صاحب کیسے مزاج ہے آپ کی؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ بچے ٹھیک ہیں آپ کے؟ جی الحمدللہ الحمدللہ، آپ سنائیے۔ اچھا جی، بالکل ٹھیک ہوں ماشاءاللہ، سب خیریت ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا تھا کہ اس پروگرام میں کچھ میں بھی حوالہ جات پیش کروں گی، تو کیوں نہ ہم یہی کہیں کہ لیڈیز فرسٹ۔ جی ضرور ضرور، اصل میں بات یہ ہے کہ آپ نے مجھے بالکل 11th آور پہ بتایا کہ پروگرام کرنا ہے، تو جو ایک آدھا حوالے میرے ذہن میں فوری طور پہ آئے وہ تو میں نے نکال لیے، بلکہ وہ پہلے بھی آپ سے ہی ڈسکس ہوئے تھے، ہم نے کافی دیر کافی مرتبہ اس پہ ڈسکشن کی ہوئی ہے، تو میں حوالے لگا بھی دیتی ہوں اور کچھ اس پہ ایکسپلینیشن بھی ہم مل کے کر لیتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ مرزا قادیانی صاحب کو جو جماعت احمدیہ کے فالوورز ہیں وہ مانتے ہیں، امام مہدی بھی مانتے ہیں، مسیح موعود بھی مانتے ہیں، اور بہت سی جماعت کی ایسے ہی ایک تعداد موجود ہے جو ان کے دعوی نبوت کو بھی مانتی ہے، اور جو کچھ بھی انہوں نے دعویٰ جات کیے ہیں جب ان کا کہیں ذکر کیا جائے اور خاص طور پہ کسی مباحثے میں ذکر ہو تو وہ انتہائی ٹھٹائی سے کہتے ہیں کہ ہم ساری باتیں جو مرزا قادیانی جی نے کی ہے وہ مانتے ہیں۔ تو بالکل ایسے ہی جب بھی کسی احمدی بھائی بہن سے بات شروع ہو تو سب سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ جی قرآن سے بات کرنی ہے، اور قرآن میں سے بھی بات کیا کرنی ہے کہ حضرت عیسیٰ کی وفات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو وفات ہے وہ قرآن مجید سے ثابت ہے، اور ہم آپ کے سامنے یہ پیش کریں گے آیات، آپ میں اگر ذرا سا بھی دم ہے تو اس کا رد کر دیں۔ اچھا، جس طرح وہ شور اس بات کا ڈالتے ہیں اس سے تو پھر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بنیادی عقیدہ ہے ان کی جماعت کا
اگر یہ عقیدہ ان کی جماعت سے نکال دیا جائے، ان کی جماعت کے عقائد میں سے، تو شاید ان کی جماعت کی عمارت ہی گر جائے گی۔ لیکن جو انٹرسٹنگ حوالے آج ہم نے پیش کرنے ہیں، ان سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اس عقیدے کے بارے میں مرزا قادیانی صاحب خود کیا لکھتے ہیں، اور اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کس قدر غیر اہم بات ہے جس کو اس قدر اہمیت دیتے ہیں۔ تو میں اس کا پہلا حوالہ آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ یہ روحانی خزائن جلد نمبر 20 کا حوالہ ہے، میں اسکرین شیئر کر دیتی ہوں۔ اچھا جی، یہ پیج نمبر ہے جی 259، لیکچر لدھیانہ۔ یہاں پر مرزا قادیانی صاحب اپنے مسلمان اور ایماندار ہونے کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں تو شروع سے یہی کہتا آیا ہوں کہ میں قرآن اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی سے ذرا ادھر ادھر ہونا بھی بے ایمانی سمجھتا ہوں۔ اگر یعنی وہ یہاں پہ بتانا کیا چاہ رہے ہیں کہ اگر میں قرآن سے یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں سے، ان کی احادیث سے اور ان کی پیروی سے ذرا سا بھی دائیں بائیں ہو جاؤں تو یہ بے ایمانی کے زمرے میں آئے گا، اور پھر میرا عقیدہ یہی ہے کہ جو اس کو ذرا بھی چھوڑے گا وہ جہنمی ہے۔ یعنی کوئی بھی عقیدہ قرآن کا یا حدیث کا اگر کسی شخص نے چھوڑ دیا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ اور پھر آگے لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ اول تو حیات وفات مسیح کا مسئلہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں جو اسلام میں داخل ہونے کے لیے شرط ہو۔ اب اصل میں پورا جو ریفرنس کانٹیکسٹ اگر ہم دیکھیں تو بات کیا چل رہی ہے، جب انہوں نے حیات مسیح کا رد کیا اور انہوں نے یہ ثبوت پیش کرنے کی کوشش کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، تو علماء کرام نے ان کی تکفیر کے حوالے سے آوازیں بلند کرنا شروع کر دی، اور مرزا قادیانی صاحب کے لیے بڑا مشکل ہو رہا تھا اس کا دفاع کرنا۔ تو اس صورت میں پھر انہوں نے کیا کہا، انہوں نے اس کی توجیحات پیش کرنا شروع کی۔ انہوں نے کہا کہ اصل میں تو یہ جو عقیدہ ہے حیات اور وفات مسیح کا، یہ کوئی ایسا مسئلہ ہے ہی نہیں جو اسلام میں داخل ہونے کے لیے کوئی لازمی چیز ہو۔ اور پھر آگے دلیل کیا دیتے ہیں کہ آپ یہاں بھی کوئی ہندو یا عیسائی مسلمان ہوتے ہیں، مگر بتاؤ کہ کیا اس سے یہ اقرار بھی لیتے ہو؟ اب دیکھیں ایک دعویٰ بھی کر دیا۔ سکین کو تھوڑا سا نا زوم کر دے تاکہ جی بہتر پڑھنے میں آسانی ہو جائے گی ساتھیوں کو۔ جی بہت کہتے ہیں شکریہ۔ کہ ایک دعویٰ کیا کر رہے ہیں کہ اول تو یہ جو مسئلہ ہے حضرت عیسیٰ کی حیات و وفات کا، یہ کوئی ایسا مسئلہ ہے ہی نہیں جو اسلام میں داخل ہونے کے لیے کوئی شرط ہو یا لازم ہو۔ اور پھر اس دعوے کی دلیل آگے کیا دے رہے ہیں کہ جب کوئی ہندو یا عیسائی مسلمان ہوتا ہے تو بتاؤ کہ کبھی اس سے اقرار کرواتے ہو کہ میں حضرت عیسیٰ کی حیات کا قائل ہوں؟ یعنی وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جب آپ لوگ یعنی ہم لوگ غیر احمدی یا مسلمان کسی بھی شخص کو کلمہ پڑھا رہے ہوتے ہیں، ہندو یا عیسائی کو، تو ہم ان سے یہ اقرار تو لیتے ہی نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ باقاعد حیات ہے، وہ اس وقت آسمان پہ موجود ہے اور قیامت سے پہلے واپس آئیں گے۔ ہم تو انہیں کلمے کا اقرار کراتے ہیں۔ تو جب آپ کسی غیر مسلم کو مسلمان کرتے ہوئے اتنے اہم مسئلے کو پیش نہیں کرتے تو اسی سے اندازہ لگا لیں کہ یہ اتنا اہم مسئلہ نہیں ہے، یہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے اس عقیدے کے اوپر آنا لازم و ملزوم نہیں ہے۔ اور پھر اس کے آگے کیا لکھتے ہیں جی، بجز اس کے کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اب وہ بتانا کیا جا رہے ہیں کہ ایمان کس پہ لانا ہے؟ اللہ پہ، ملائکہ پہ، کتابوں پہ، رسولوں پہ، اور اچھی اور بری تقدیر پہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پہ۔ یعنی مرزا قادیانی نے ایک اور دلیل کیا دی کہ جب ایمان کی بات آتی ہے تو آپ تو ان جز پہ ایمان لاتے ہیں، کیا وہاں پر بھی ایسا ہے کہ آپ ایمان لاتے ہیں اس بات پہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حیات ہیں؟ تو پھر آگے کیا لکھتے ہیں،
جب یہ اپنے دلائل پیش کر دیتے ہیں تو پھر آگے شکایت کر رہے ہیں. شکایت کس سے کر رہے ہیں؟ علماء دین سے, کہ جب کہ یہ مسئلہ اسلام کی جز نہیں تو پھر بھی مجھ پہ وفات مسیح کے اعلان سے اس قدر تشدد کیوں کیا گیا کہ یہ کافر ہے اور دجال ہے. اب اصل میں یہ سارا بیک گراؤنڈ تو بیچارے حضرت مسیح موعود صاحب نے, مرزا قادیانی صاحب نے اپنی خاطر کیا تھا. یہ سارا ڈسکشن, یہ دلائل اور دعویٰ اور دلائل جو پیش کیے تھے وہ اس لیے پیش کیے تھے کہ آخر میں مظلوم بن سکے کہ چونکہ یہ مسئلہ اسلام کی جز نہیں ہے تو پھر مجھ پر وفات مسیح کے اعلان سے تشدد کیوں کیا جا رہا ہے, مجھے کافر کیوں قرار دیا جا رہا ہے, مجھے دجال کیوں مانا جا رہا ہے, اور مجھے میرے متعلق اور میری جماعت کے متعلق یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کریں. تو اصل میں تو انہوں نے یہ سارا بیک گراؤنڈ پورا کا پورا پیش کیا تھا اپنے حق کے لیے, خود کو مظلوم ثابت کرنے کے لیے اور علماء دین کو غلط ثابت کرنے کے لیے. لیکن وہی بات کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے تھے کہ ان کے قلم سے نکلی ہوئی کون سی بات ہمیں کہاں پر تقویت دے جائے گی. تو آج ہمارا سوال ہے ان سے کہ جب دعویٰ ہے ان کا کہ حیات وفات مسیح کا مسئلہ اسلام کے لیے شرط ہے ہی نہیں اور یہ اسلام کی جز ہی نہیں, تو پھر جماعت احمدیہ کے لوگ اور مربیان اس قدر زور و شور سے کیوں ہمیں تنگ کرتے ہیں کہ جی پہلے سب سے پہلے حیات مسیح ثابت کریں پھر ہم آپ سے اگلی بات کریں گے. اس کی وجہ بھی ایک ہے, وجہ بڑی واضح ہے اور ہم آپ کو اکثر اپنے پروگرامز میں بتاتے بھی آتے ہیں کہ ان کے پاس اور کوئی چیز تو ہے ہی نہیں. انہوں نے ایک جگہ سے سر پکڑا, ایک جگہ سے کان پکڑے, ایک جگہ سے ہاتھ پکڑے اور ملا کے ایک شخص بنا دیا ہے. قرآن کے مختلف حصوں میں سے آیات کو اٹھایا ہے, اگر تسلسل میں دیکھیں تو عقیدہ پکڑتا بھی نہیں, مگر اس میں سے مختلف چیزوں کو انفر کر کے انہوں نے ایک مسیح موعود کی داغ بیل ڈال دی ہے. تو اب اگر ان سے ہم یہ ان کا ایک اکلوتا موضوع بھی چھین لیں اور ہم انہیں یہ بتا دیں کہ یہ تو اسلام کی جز ہی نہیں ہے تو وہ بیچارے کہاں جائیں گے. اس وجہ سے وہ پھر مرزا قادیانی صاحب کے بھی خلاف ہو جاتے ہیں. وہ پھر یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ خود ان کے ہی بانی جماعت نے بتا دیا تھا کہ یہ عقیدہ تو اہمیت کا حامل ہی نہیں ہے, اس کے باوجود وہ اس پہ بحث کرتے. اچھا, اسی طرح کا ایک اور حوالہ ملفوظات کا بھی موجود ہے, میں اگر اس کا بھی سکین لگا دوں تو ملتی جلتی عبارت وہاں پر بھی ہے, پھر اس پہ ہم آگے بات بھی کر لیں گے. اس حوالے میں بھی بالکل اسی طرح کے الفاظ آپ کو ملیں گے. ملفوظات کی جلد نمبر ہے 4. یہاں پر بھی مرزا قادیانی صاحب کیا لکھتے ہیں, میں شیئر کر دوں اسکرین, پھر میں اس کو وہیں سے آپ کے سامنے پڑھ بھی دیتی ہوں. ماشاءاللہ, بہت زبردست, بہت زبردست. آپ یہ حوالہ دوسرا پیش کر لیں, پھر اس کے بعد ہم عمران جٹ صاحب سے بھی اور ایک دو ساتھیوں سے بھی پہلے اسی موضوع پہ گفتگو کر کے پھر اگلے حوالوں پہ انشاءاللہ چلتے ہیں. اچھا جی, یہ ملفوظات کی جلد نمبر 4 ہے اور صفحہ ہے 537. یہ بھی وہی بالکل وہی الفاظ لکھے ہیں کہ میں قرآن اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی سے ادھر ادھر ہونا بے ایمانی سمجھتا ہوں. میرا عقیدہ ہے کہ جو اس کو ذرا بھی چھوڑے گا وہ جہنمی ہے. اور پھر آگے چلتے چلتے یہاں پر لکھتے ہیں کہ اول تو حیات وفات مسیح کا مسئلہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں جو اسلام میں داخل ہونے کے لیے شرط ہو. یہاں بھی ہندو اور عیسائی مسلمان ہوتے ہیں, مگر بتاؤ کہ کیا اس سے بھی اقرار لیتے ہو. یہی بات پھر آگے وہ جو ایمان کی صفات ہیں وہ بیان کرنے کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ چونکہ یہ مسئلہ اسلام کی جز ہی نہیں ہے تو پھر مجھ پر اس قدر تشدد کیوں. بینی ہی وہی الفاظ اس حوالے میں بھی موجود ہیں. جی رضائی بھتیجا صاحب آگے اب دیکھیے نیکسٹ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں اس پہ ڈسکشن. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم کیوں نہ شکوہ کریں ان قادیانیوں سے, ان کے مربیان سے, یہ معصوم قادیانیوں سے, کہ مرزا قادیانی ایک کتاب میں نہیں لکھ رہا, وہ ملفوظات میں بھی لکھ رہا ہے. اور یہ جو کتاب ہے یہ لیکچر لدھیانہ, یہ روحانی خزائن جلد نمبر 20 کے اندر ہے. اس نے تو بیچارے نے کہہ کے ان کو سمجھا دیا کہ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, کل کو اس کو پکڑ کے تم شور نہ ڈالنا.
مگر یہ میرا خیال ہے جتنے لوگ آ کے حیات و وفات کی بات کرتے ہیں لگتا ہے انہوں نے قادیانی کتب بالکل سرے سے نہیں پڑھی. اگر پڑھی ہوتی تو ان کو پتا چل جاتا کہ ساڈے مرزا صاحب جڑے نے انہوں تو بالکل رد کر رہے ہیں اور اسی ہر بندے نال کہہ بکھہ کے یہ کیا وجہ کہ مرزا قادیانی کو مانتے ہیں اس کی ایک بھی نہیں مانتے. ہاں یار شمس بھائی یہ اچھا ہوا پائس اسپرٹ صاحب نے دوبارہ نئے سرے سے اس موضوع کو ریوائنڈ مطلب دوبارہ ریمائنڈ کروایا. تو بہرحال ہمارے آج کا جو پروگرام تھا اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ قادیانی حضرات اس بات پہ توجہ فرمائیں کہ آپ کا نبی سو کالڈ نبی، آپ کا سو کالڈ رسول، اور جس کو آپ کی جماعت کے جانشین اور بڑے بڑے اس وقت کے مربیان مرزا صاحب کے مرید جو نعوذ باللہ مرزا قادیانی کو محمد رسول اللہ تک مانتے تھے، اور اپنی کتابوں میں بھی انہوں نے لکھا کہ مرزا قادیانی خود نعوذ باللہ محمد رسول اللہ ہے، وہ کہہ کے جا رہا ہے کہ حیات و وفات کا مسئلہ جو ہے وہ بالکل کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، یہ اسلام کا جز نہیں ہے. کسی کو مسلمان کرنا ہے تو اس کو آپ ہندو یا عیسائی یا کسی کو بھی تو آپ اس کو یہ نہیں منواتے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی حیات یا وفات، بلکہ اس کو آپ کلمہ پڑھاتے ہیں، اس کو اور چیزیں بتاتے ہیں. تو آپ کو بھی اس بات سے سبق سیکھنا چاہیے کہ جب آپ کا سو کال حکم و عدل اید اللہ یہ کہہ رہا ہے تو آپ اس بات سے باز آ جائیں. اگر آپ نے کوئی چیز منوانی ہے کسی بھی کو تو مرزا قادیانی کی نبوت پر کلام کریں، مرزا قادیانی کے کریکٹر پر کلام کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ جس کی ہم نے بیعت کی ہے، جس کو ہم نے مانا ہے، وہ اتنا بڑا نعوذ باللہ اللہ کا نبی تھا، تاکہ ہر وہ بندہ جو آپ کی بیعت میں داخل ہو وہ مرزا قادیانی کو نبی اور رسول مانے. اور جب وہ نبی اور رسول مانے گا تو آپ کو کبھی بھی زحمت نہیں کرنی پڑے گی کہ آپ اس کو حیات و وفات کا عقیدہ منواتے پھریں، بلکہ جب اسے بتائیں گے نا کہ بانی جماعت احمدیہ نے ایک مارکا مارا ہے تو کہیں گے بالکل ٹھیک ہے. تو میرا تو یہی پیغام تھا آج کی سٹریم کے ذریعے کہ یہ دھوکہ دینا لوگوں کو چھوڑیں، اور یہ جو مرزا قادیانی کہتا ہے کہ اس کے ذریعے مجھ پر تشدد ہوا ہے، اگر آپ میں کوئی غیرت کی رمز باقی ہے تو مرزا قادیانی کو، چونکہ آپ تو مانتے ہیں کہ مرزا قادیانی اپنی قبر میں زندہ ہے اور وہ جنت کے نظارے کر رہا ہے، تو پھر اس کی قبر پہ یہ تشدد نہ کریں، اس کی قبر میں اس شخص کو اذیت نہ پہنچائے جس کو آپ نے اپنا حکم و عدل مانا ہے، جس کو آپ نے اپنا مسیح موعود مانا ہے. اس کی باتوں پر عمل کریں اور اس کی کتابیں پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے. اور ویسے بھی مرزا قادیانی نے اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ میری جو سچائی کا معیار ہے وہ میری پیش گوئیاں ہیں، اس سے بڑھ کر کوئی امتحان نہیں ہے میری پیش گوئیوں سے بڑھ کر. تو آئیے مرزا صاحب کو اس امتحان کے اندر ڈالتے ہیں جو انہوں نے خود لکھا ہے، نہ کہ ایویں جو رستے میں معاملہ آ گیا حیات و وفات کا تو اس پہ ہم کلام کرتے پھریں. یہ میری سٹریم کا آپ کے لیے پیغام ہے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.